الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کا رعب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 5 کا جز پارہ نمبر 25، ترجمہ: قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور وہ بلندی والا عظمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آسمانوں کا ذکر ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، اور یہ بھی بیان ہوا کہ آسمان کیوں پھٹیں۔ اس کا جواب قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ آسمان اللہ کے جلال سے پھٹ جائیں، اور آسمان کے اوپر ایک بالشت برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، یعنی کہ اتنے زیادہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں، یہ احادیث کے اندر ذکر ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے آسمان کے چرچرانے کا۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ نے آسمان کو اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے بغیر سہارے کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس نے کوئی ستون کوئی پلر آسمان کے نیچے نہیں بنایا جس کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رعب سے پھٹنے کے قریب ہو جائے۔ آیت میں یتفطرن کا لفظ آیا ہے، اس کا مصدر تفطرن ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا طول کی جانب پھٹنا، یعنی کہ جب آسمان پھٹے گا اس معنی کے مطابق تو وہ طول میں پھٹے گا، یعنی کہ لمبائی کے رخ پھٹے گا، جیسے ہم کاغذ کو لمبائی کے رخ پھاڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی خشیت سے آسمان عنقریب
خشیت سے آن قریب آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اس آیت میں فرمایا آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی کہ آسمان کے پھٹنے کی ابتدا اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب ہوگی، یعنی کہ جب آسمان پھٹیں گے تو پہلے اوپر سے آسمان پھٹنا شروع ہوں گے، پھر اسی طرح نیچے تک پھٹتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں خاص کیا گیا کہ آسمان اوپر سے پھٹنا شروع ہوں گے اور نیچے تک اسی طرح جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند شان پر دلالت کرنے والی چیزیں، یعنی کہ عرش، کرسی اور عرش کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، تمہید، تکبیر، تسبیح بیان کرنے والے فرشتے ہیں، ان کی دلالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں پر دلالت کرنے والی چیزوں کی وجہ سے آسمان اوپر کی جانب سے پھٹنا شروع ہوں گے اور نیچے تک آسمان ایسے پھٹتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے اوپر والا آسمان پھٹے گا، یعنی کہ 7واں آسمان پھٹے گا اور وہ پھٹ کر گر جائے گا چھٹے آسمان پر، اور اسی طرح چھٹا آسمان پھٹے گا اور وہ پھٹ کر 5ویں آسمان پر گر جائے گا۔ اسی طرح سب سے پہلے اوپر والا آسمان پھٹے گا، پھر اسی طرح سارے آسمان پھٹتے چلے جائیں گے، پھر وہ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے جائیں گے اور سارے آسمان گر جائیں گے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ انسانوں سے 10 گنا زیادہ اس زمین کے اوپر جانور ہیں، اور جانوروں سے 10 گنا زیادہ اس زمین کے اوپر پرندے ہیں، مکوڑے ہیں اور حشرات الارض ہیں، اور ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جنات سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کی مخلوقات ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کی مخلوقات ہیں، اور ہر اوپر والے آسمان کی جو مخلوقات ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہیں نیچے والے آسمان سے، یعنی کہ 7ویں آسمان پر جو اللہ کی مخلوقات ہیں، فرشتے وغیرہ ہیں، وہ 10 گنا زیادہ ہیں بنسبت چھٹے آسمان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کے اوپر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔